بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے آؤ سیر کریں۔ آج ہم اس کو 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو یوں ہمارا سبق نمبر 5.5 اور آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ آج کے سبق کے اختتام کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں اور اپنے ماحول سے متعلق احساسات اور مشاہدات لکھ سکیں۔ یعنی اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکیں۔ آپ کسی نئی چیز کا اضافہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جس راستے سے آپ روز گزر کے اسکول آتے ہیں وہ آپ کا ماحول ہے، وہاں پر کچھ عرصہ پہلے تک بہت سے درخت تھے لیکن اب آہستہ آہستہ وہ درخت کاٹ دیے گئے ہیں، تو یہ وہ مشاہدہ ہے جو آپ نے اس ماحول میں کیا، آپ اس پہ لکھ سکیں۔ تو یہی ہم آج سیکھیں گے، یہی ہمارا مقصد ہوگا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر، اور آج کے ہمارا سبق کا اسلامی نقطۂ نظر ہے لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ صحیح مسلم سے یہ ایک حدیث لی گئی ہے جس میں حاسدین کے لیے کہا گیا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اور آپ کے دوست کے پاس ہے۔ آپ اس کی مثال ایک پینسل سے لے لیں۔ آپ کے دوست کے پاس ایک خوبصورت پینسل ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بھی ویسی پینسل ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کی اس چیز سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی وعدہ کیا نا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اتنی اچھی چیز اس کے پاس ہے، مجھے بھی ویسی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک خواہش، ایک دعا۔ اب اس کی دوسری صورت جس کو ہم حسد کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دوست کے پاس ایک اچھی پینسل ہے، آپ نے وہ پینسل دیکھی، اب آپ کے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں وہ پینسل اس کی ٹوٹ جائے، اس کی پینسل اس سے چھن جائے، گم ہو جائے، خراب ہو جائے۔ یعنی جہاں پہ آپ کے دل میں منفی خیالات، منفی تاثرات آنا شروع ہوں گے، وہاں پہ حسد پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد سے بچنے کی اور حسد سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی آپ کس کی کریں گے کہ وہ نصف یا وہ حصہ جو ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کو اس میں سے کون کون سی باتیں ابھی یاد ہیں، آپ نے وہ خاص باتیں، خاص نکات، اہم باتیں جو ہیں جو آپ کو اہم لگی اور جو ابھی آپ کو یاد ہیں، وہ آپ نے ویڈیو کو روکتے ہوئے اپنی معلمہ کو جلدی سے بتانی ہے۔ جی یقیناً دہرائی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کبھی کسی پہاڑی علاقے کی سیر کی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے جو یہ سبق پڑھیں وہ رہتے ہی پہاڑی علاقوں میں ہوں۔ یہ سوال خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو پہاڑی علاقوں میں نہیں رہتے، میدانی علاقوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ مری کے علاوہ آپ نے کون سا علاقہ دیکھ رکھا ہے؟ جی شاباش، آپ نے ایبٹ آباد بھی دیکھ رکھا ہے، کشمیر بھی دیکھ رکھا ہے بہت سے بچوں نے، بہت اچھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم آج کیا کریں گے؟ آج ہم سبق کے باقی حصے کو پڑھیں گے، یعنی جتنا حصہ ہم نے کل پڑھا اس سے اگلا نصف جو رہ گیا تھا آج ہم اس کو مکمل کیے لیتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھ لیں۔ آج آپ پڑھیں گے افزائش، قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل، اور ملکہ۔ کل بھی ہم نے ملکہ کا لفظ پڑھا، یعنی وہ جو سب سے زیادہ، جس کو طاقت میں یا آپ کہہ لیں کہ رتبے میں، مرتبے میں سب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ سبق کا متن دیکھتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیے، اپنے سامنے میز پر رکھیے، میں پڑھوں گی اور آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ مری سے آگے گلیات شروع ہو جاتی ہیں، اسی میں نتھیا گلی، چھانگلا اور گھوڑا گلی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت پہاڑی مقامات ہیں۔ ایبٹ آباد گلابوں کا علاقہ ہے، وہاں ہر موسم اور نسل کے گلاب کے پھولوں کی افزائش ہوتی ہے، یعنی اگائے جاتے ہیں اور ان کی نشو و نما کی جاتی ہے۔ جھیل سیف الملوک ناران کی مشہور جھیل ہے، یہ جھیل پیالہ نما شکل کی ہے۔ کون سی جھیل؟ سیف الملوک۔ سیف الملوک جھیل جو ہے پیالہ نما شکل کی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کا ہر ذرہ قابل دید ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے، اس کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا متن جو آج مکمل ہوا، اور سبق تھا ہمارا آؤ سیر کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔
اب آپ ان تمام باتوں کے بعد جو انفرادی سرگرمی کریں گے اس میں ایک سرگرمی تو یہ ہوگی کہ آپ نے سبق میں جتنے پہاڑی مقامات کے نام پڑھے ہیں ان کو ڈھونڈ کر لکھیں۔ دوسری سرگرمی یہ ہوگی کہ آپ نے آج متن کا جتنا حصہ پڑھا ہے اس کو نثر پارے کے انداز میں اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کو پڑھیں اپنی معلمہ کے سامنے تاکہ آپ کو سادہ جملے پڑھنے کی اچھے سے مشق ہو جائے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور دونوں سرگرمیاں کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی جس میں آپ گروہ کی صورت میں کام کریں گے۔ 3 گروہوں میں آپ نے تقسیم ہو جانا ہے، آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں مزید معلومات کا کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں آپ نے 5 نئے جملے لکھنے ہیں۔ پڑھا تو ہم نے ملکہ کوثر مری کے بارے میں، لیکن چونکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کے اور کون سے تفریحی سیاحتی مقامات ہیں جن کے بارے میں جان سکتے ہیں، تو آپ جھیل سیف الملوک کے بارے میں اپنے گروہ میں 3 گروہ آپ کے بنیں گے، اس میں رہتے ہوئے بات کریں۔ اگر آپ نے کسی نے دیکھ رکھی ہے تو بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا تھا، ورنہ آپ برقی میڈیا سے بھی اس کے لیے مدد لے سکتے ہیں، کمپیوٹر لیب جا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں صرف 5 جملے لکھیے۔ جی، گروہی سرگرمی کے بعد آپ کریں گے مشق، اور مشق میں آپ کا سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں آج ہمارے وہ حصے شامل ہوں گے جو کل کے سبق میں نہیں تھے، جیسے جزو نمبر 3، 4، 5، 6 اور 7۔ ان کو آپ ابھی جماعت میں اپنی کتابوں پر مکمل کریں گے اور سوال نمبر 4 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ آپ نے پورا سوال جو ہے اس کے جواب بھی لکھنے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے میرا پاکستان کے عنوان پر 5 جملے لکھیں۔ آج چونکہ آپ لکھنا، جملے لکھنا، ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرنا اور احساسات، اپنے احساسات جو آپ کے ارد گرد کے ماحول سے متعلق بنتے ہیں اس پہ لکھنا سیکھ رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آپ ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ میرا پاکستان کے عنوان پر جو آپ کا مشاہدہ ہے اس پہ 5 جملے بھی لکھیں گے۔ یہ آپ کا مشق کا کام ہے اور ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ابھی مناسب وقت نہیں ہے تو اپنی کتاب کا 5واں سوال یعنی میرا پاکستان کے عنوان پر جو آپ نے 5 جملے لکھنے اس کو بھی آپ گھر سے کر کے لا سکتے ہیں۔ ورک شیٹ میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے اپنی سب سے یادگار سیر کے بارے میں 5 سے 7 جملے لکھیے، اور سوال نمبر 2 جن علاقوں کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے وہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں واقع ہیں۔ برقی میڈیا سے مدد لے کر کھوجیں کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں کون کون سے مشہور پہاڑی مقامات ہیں اور ان کے نام یہاں لکھیں۔ یہ ورک شیٹ ہے جو بہت دلچسپ ہے، جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے اور مجھے امید ہے آپ اس کو اچھے سے مکمل کریں گے۔ ہمارا سبق اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم کل اس کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔